اسلامی فلسفے اور اقدار کی بات کی جائے تو میں نے تو ان کے بعد کی مثال دی، لیکن صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، لیکن صحابہ کرام جو تھے ان کا جو انٹلیکچوئل لیول تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذہن میں جو فلسفہ ڈالا ہوا تھا نا، اصل اسلامی فلسفہ اور اصل آئیڈینٹی جو ان کی پہچان تھی مسلمان مومن کے طور پہ، تو وہ اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو وہ تو اس میں دن رات لگ جائیں گے۔ آپ جتنا بھی اسٹڈی کر سکیں تو کائنڈلی اسٹڈی کریں، کیونکہ یہ اسٹڈی کرنے کے بغیر، یہ جو مثالیں میں دے رہا ہوں اور یہ میں پوائنٹس میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اسٹڈی کرنے کے بغیر تفصیل میں اسپیشلی نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کے بغیر ہمیں نہیں پتہ چلنا۔ آپ کو یوٹیوب کی ویڈیوز میں نہیں ملنا، آپ کو کہیں کسی اور موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں ملنا۔ ہمارے موٹیویشن اسپیکرز بھی ماشاء اللہ بس ان کو تو بس یہ کہ تم بلینئر کیسے بنو گے، اور تم نے پیسے کیسے کمانے ہیں، اور تم دنیا میں کیسے کامیاب ہوگے۔ بھئی یہ بات کرو کہ تمہاری شناخت کیا ہے، تم کس لیے آئے ہو، اور تم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور تم نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیسے خود کو مسلمان مومن مسلمان ثابت کرنا ہے۔ یہ ہے اصل موٹیویشن اسپیکنگ۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں نے جو مثال دی تھی کہ جب آخر میں ان کے پاس کوئی اور حربہ نہیں تھا، تو ایک ہرمن نام کا ایک آدمی تھا جو اس وقت کے جو رولر کو کنسٹنٹین کہتے تھے، جو قسطنطنیہ میں رہتا تھا، ان کا جو کیپٹل تھا۔ تو اس نے ان سے جا کے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا حربہ ہے جو ان کے سب سے بڑے ہتھیار کو ان سے چھین سکتا ہے، وہ ان کا جو ایمان ہے اس کو کمزور میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ایسا کیا ہے؟ تو اس نے، جو میں نے کہا نا وہ یہ فورنوگرافی اور یہ جو بے حیائی ہے، تو اس نے ایک ایسی پینٹنگ، تب تو فلمیں وغیرہ یہ تو نہیں ہوتی تھی، پینٹنگز ہوا کرتی تھی اور ڈرائنگز ہوا کرتی تھی، تو ایسی ایک پینٹنگ دکھائی جو بہت ہی بے حیائی اس میں تھی، اور بہت ایک مطلب اور یہاں قسم کی، اور وہ تو اس نے کہا کہ یہ چیز اگر ان میں پھیل گئی نا تو یہ ان کے ایمان کو کمزور کرے گی۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ تب تو ان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ آج تک وہ چیز چل رہی ہے، اب تو باقاعدہ انڈسٹری بن گئی ہے، اور اب تو باقاعدہ ہمارے نوجوانوں کو بالکل تباہ کر رہی ہے۔ تو جب یہ چیزیں چل رہی ہوں تو اس میں ذرا ہمارا دور اب اور بھی مشکل ہے، اور مشکل ہوتا جائے گا۔ جو حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب تک دجال کی طرف وقت جاتا جائے گا تو فتنہ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ ضروری نہیں کہ دنیا پہ حکمرانی کریں، لیکن آپ ایٹ لیسٹ خود اپنے لیے خود کو ایک ایسا مومن تو ثابت کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پھر شرمندہ نہ ہوں، اور آپ کہہ سکیں کہ ہاں مجھے اپنی شناخت پتہ تھی، اور جب آپ سے پوچھا جائے کہ من رب کا، تو آپ اس کا ایک یوں ایسے کر کے جواب دیں کہ اللہ میرا رب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا بھی ہو، لیکن اگر باقی آپ صرف یہ سرفس میں صرف اوپر سے مسلمان ہیں نا، یہ جو ہم زیادہ تر 90% ہیں، تو ان کو تو پتہ ہوگا کہ اللہ کا نام ہے، لیکن وہ ان کی زبان سے نکل نہیں سکے گا۔ تو یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، دنیا کی کامیابی کی، یہ تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے ہماری۔ تو یہ سازشیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ پھر رکی نہیں، جس طرح حدیث کا جو میں نے کہا کہ ہمیشہ ایسا کوئی ہوگا جو مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کرے گا، ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا۔ 13ویں 14ویں صدی میں جب یہ سلطنت عثمانیہ، یہ تب کے دور میں جو بازنطائن امپائر جس کو کہتے ہیں، جو بازنطینی تھے، جو عیسائیوں کی سب سے بڑی اور جو لانگسٹ تقریباً 1000 سال تک ان کی حکومت رہی، جو حدیث میں بھی ہے کہ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کی حکمرانی تھی وہاں پہ اپنی جگہ پہ، جو ابھی یورپ ہے۔
اور پریزنٹ ترکی بھی. تو حدیث ہے کہ بے شک ایک دن تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، اور وہ لشکر بھی کیا خوب لشکر ہوگا، اور وہ کمانڈر بھی، وہ سپہ سالار بھی کیا خوب سپہ سالار ہوگا. تو اس ان کی جو ڈیفینسز ہیں، اگر آج بھی آپ ترکی جائیں اور وہ ان کی وہ باقیات دیکھیں نا، جو دیواریں انہوں نے بنائی ہیں نا، جو دیوار ہے، ایک ایک کمرے کے برابر ایک دیوار ہے، پھر اس کے بیچ میں گیپ ہے، پھر دوسری دیوار ہے، پھر اس کے اندر اور ڈیفینسز تھی. وہ پوزیشن اس کی ایسی تھی کہ اس تک پہنچنا پہلے ناممکن تھا. تو پھر سلطان محمد فاتح جو عثمان کے ہی نسل میں سے تھے، تو پھر بعد میں انہوں نے پتہ نہیں چوتھویں پانچویں کس نسل میں تھے مجھے پتہ نہیں، لیکن انہوں نے پھر فاتح ان کو سلطان محمد تو ان کا نام تھا، لیکن فاتح ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پھر قسطنطنیہ کو فتح کیا. اور آج کا جو استنبول ہے نا، تو تبھی انہوں نے اس کا نام اسلام بول رکھا تھا، جو پھر بگڑتے بگڑتے استنبول بن گیا. تو وہ کس طرح فتح کیا، وہ بہت لمبی کہانی ہے، بہت ایک کٹن ایک ان کی جرنی تھی. آج بھی وہ حدیث جو اس کے ریمینس ہے، باقیات ہیں، اس دیوار جو ہے وہ ایک ٹوٹی ہوئی، تو اس کے اوپر جو ٹرکش لوگ ہیں یا حکومت تھی، اس نے ایک وہ حدیث لگائی ہوئی ہے. وہ ترکی میں بھی اس کا ترجمہ ہے کہ جو میں نے جو حدیث بیان کی کہ ایک دن تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، تو وہ اس پہ لگی ہوئی ہے. تو مثال میں نے اس لیے دی کہ جب انسان کا ویژن کلیئر ہو، اس کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ ہو، تو تب وہ ایسے بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے. اور مسلمان میں جتنی طاقت اس دنیا میں ہے ایمان کی، وہ کسی اور مذہب کی میں نہیں ہے. اب بدر میں آپ دیکھیں 313 بندے 1000 کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اور وہ ہنسی خوشی اپنی خوشی سے، ان پہ کوئی زور نہیں تھا، اور ہر کوئی آگے آگے آ رہا تھا کہ میں لڑوں گا میں لڑوں گا. تو یہ سب کچھ تب پاسبل تھا. آج کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم عملی طور پر تو دور، ہم تو آواز بھی نہیں اٹھاتے. سب سے پہلے خود کو پہچانے تو آپ خود کو مطلب آواز آپ تب اٹھائیں گے جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آواز میں کس لیے اٹھا رہا ہوں، اور میرا کلیئر مقصد کیا ہے، اور میں کون ہوں. مطلب میں مسلمان تو خود کو کہتا ہوں، لیکن مسلمان کا مطلب کیا ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے. تو اسپیشلی ہمارے یوتھ میں جو آئیڈینٹی کرائسس ہے، تو وہ تو یوتھ تو ہماری جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں، وہ تو اگر اللہ نہ کرے ایسا چلتا رہا تو اللہ نہ کرے کہ بہت ہی پستی کی طرف جا رہی ہے. جو دنیا میں جو ہماری حالت اس وقت ہوئی ہے، جو جتنا ہمیں مارا جا رہا ہے، تو شاید ہی کسی اور قوم کے ساتھ ہو رہا ہو. تو اس کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے جو میں نے کہا، تو اپنی شناخت پہچاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا، تو اور بازنطینیوں کے بعد پھر سلسلہ جاری رہا. پھر بہت لیٹ جب برٹش یہاں پہ آئے، تو انہوں نے بھی کئی حربے آزمائے. اسپیشلی انہوں نے ایک لوگوں کے گروہ کو بلایا، جو میں عالموں کی بات نہیں کر رہا، اور میں جو صحیح مولوی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن تھے ایسے مطلب جو ان کو پتہ تھا 2 نمبر لوگ ان میں تھے جو صرف داڑھی سے خود کو مسلمان کہتے تھے. تو وہ ان کو بلا کے باقاعدہ ان کو مراعات دے کے، اور ایک باقاعدہ ایک سازش کے طور پہ ان سے کہا گیا کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے بیان دیں، اور آپ مسلمانوں کو گمراہ کرے. کس طرح گمراہ کرے؟ سب سے پہلے ان کی آئیڈینٹی باقی نہ رہے، ان کی آئیڈینٹی، ان کی شناخت ان سے چھین لے. جب تک ان کی شناخت ان کے پاس ہے، یہ ہمارے غلام نہیں ہونے والے. ایک اور بات یہ ہے کہ بات وہیں پہ ختم نہیں ہوتی. ایک سرد جنگ کی صورت میں، ایک کولڈ وار کی صورت میں ایسی سازشیں ابھی بھی چل رہی ہیں، جس کی ایک تازہ مثال جو ہے وہ اسپیشلی 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کا جو ورڈ ہے وہ کریٹ ہو گیا، اور ساری دنیا میں ایک خوف پھیل گیا کہ بھئی
جو بندہ مسلمان ہے تو لوگوں کو لگتا ہے میڈیا بھی اس میں شامل ہے کہ میڈیا نے ایسا ایک اسلام تو امن کا دین ہے، لیکن میڈیا نے ایک ایسا امیج پیش کیا کہ یہ انتہا پسند لوگ ہیں اور یہ بس دوسری قوموں سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیونکہ ہم سو رہے ہیں، ہم جاگیں گے تب جب ہمیں خود کو پہچانیں گے، اور جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے پہلے، اور جس کے بس میں ہوگا تو ہم نے کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں۔ تو 9/11 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کے لیے، جس کے بعد امریکہ نے، اب پتہ نہیں کہ یہ بہت ساری تھیوریز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسائیڈ جاب تھا، خود کیا گیا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعی ایکسٹریمسٹ گروپ تھا جنہوں نے کیا، لیکن جس نے بھی کیا، لیکن اس کے بعد امریکہ کو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں پر انتہا پسند کا لیبل لگا دیا، اور اس کے بہانے افغانستان، عراق، لیبیا اور کئی ممالک میں، مطلب انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سب کو پتہ ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اوپر والے معاملات میں نے جتنے بھی بیان کیے، تو وجہ ان کی وہی جو ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ وہ کس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ مسلمان اگر ایک بار جاگ گئے نا، ہماری چالوں سے نکل کے اگر یہ ایک بار جاگ گئے اور وہی پرانی آئیڈینٹی ان کو پتہ چل گئی اپنی، اگر یہ اس لیول پہ پھر آ گئے تو اس دنیا میں پھر ہمارا بچنا نہیں ہے، پھر سے اس دنیا پہ ان کی حکومت آنی ہے، کیونکہ دنیا کی ساری آبادی 7 بلین ہے، اس میں 2 بلین مسلمان ہیں، تو اگر وہ یکجا ہو کے ایک آواز اٹھائیں نا اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے، اور اپنی آئیڈینٹی کا ان کو پتہ ہو، اور ان کا ویژن اسی طرح کلیئر ہو، تو آپ پھر دیکھیں کہ یہ کس طرح، یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی والے ہیں یہ کتنے ڈرتے ہیں۔ یہ ہمارے جاگنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم جو نیند سو رہے ہیں وہ اتنی گہری ہے کہ وہ ان کو تسلی ہے کہ آگے کئی نسلوں تک تو ایسا ہونے والا ہے نہیں کہ یہ لوگ کچھ کر سکیں، اور جتنا ان پہ تم ظلم کرو، جتنا ان پہ تم معاشرتی جس طرح سے بھی ان کو دباؤ، تو یہ کچھ کہیں گے نہیں، بس جی حضور کریں گے۔ جہاں تک پاکستانی ہونے کی بات ہے تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جس پاکستان کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور جس پاکستان کے لیے ہمارے لیڈرز نے، قائد اعظم نے دن رات ایک کیے تھے، اور جتنے مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں، جانوں کی، مالوں کی، تو کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ اب خود سوچیں، کیا یہ وہ پاکستان ہے جن کا انہوں نے خواب دیکھا تھا؟ ایسا پاکستان تھا؟ اگر آج وہ ہوتے تو ہم ان کو کیا منہ دکھاتے کہ یہ پاکستان آپ نے ہمارے لیے بنایا تھا، ہم نے اس کا یہ حال کیا ہے؟ تو یہ بھی جو آئیڈینٹی ہے وہ صرف مسلمان ہونے کی تو ہے، لیکن اس کے بعد پاکستانیوں سے میں مخاطب ہوں، تو پاکستانی آئیڈینٹی بھی ہم کھو چکے ہیں۔ تو اصل میں جو ہماری نوجوان نسل کو جس چیز کی ضرورت ہے سب سے زیادہ، وہ ہے جو میں نے کہا کہ وہ اسٹڈی کریں، اپنے سٹارٹ سے لے کر صحابہ کرام سے لے کر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لے کر پھر صحابہ کرام، پھر ہمارے جو قومی ہیرو، جو اسلامی ہیروز ہیں، پھر قومی ہیروز ہیں، تو پھر ان کو اسٹڈی کریں، ان کی جو لائف ہے اور انہوں نے کیا کیا پایا، اچیو کیا، اس کو اسٹڈی کریں، ان کے ایمان کو اسٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ میرا یقین کریں، ایک بار اگر آپ کا فلسفہ بدل گیا نا، اور جو فلسفہ جس فلسفے کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ فلسفہ آپ کے ذہن میں آ گیا نا، تو آپ دھنگ رہ جائیں گے کہ مسلمان اور پاکستانی ہونے میں اسپیشلی کتنی طاقت ہے، کتنی طاقت ہے، آپ دھنگ رہ جائیں گے۔ لیکن صرف پھر مطالعے سے کچھ ہونا نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ یہ مطالعے کے بعد آپ نے پھر اس کو جتنا ہو سکے، جس لیول پہ ہو سکے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا زیادہ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، ذرا زیادہ ان کا مطلب بس چلتا ہے، تو وہ بڑے لیول پہ کچھ
عملی طور پر کرتے ہیں. نہیں تو سب سے پہلے خود کو تو ٹھیک کریں، خود سے شروع کریں، خود کو ایسا کریں کہ ایک ایک بندہ خود کو ٹھیک کرے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا نا. معاشرہ ٹھیک ہوگا تو ہم ایک قوم، صحیح قوم بن کے ابھریں گے، اور صحیح قوم بن کے ابھریں گے تو تبھی ہم اپنا وہ مقصد حاصل کریں گے. اور اگر آپ خود میں وہ فلسفہ ڈالیں، آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ چلے اور آپ اس پہ عمل پیرا ہوں تو شاید اور بھی آپ سے متاثر ہوں. یہ تو دنیا کو مسلمان کے، مومن کے لیے جیل کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حق کا راستہ جو ہے وہ بہت کٹھن ہے، اور جو باطل کا راستہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے. تو اس کٹھن راستے پہ چل کے ہی انسان پھر اپنی اس منزل تک پہنچتا ہے کہ بعد میں پھر اس کو وہ خوشی ملتی ہے، وہ ایک سکون ملتا ہے کہ میں نے اچھا کیا کہ میں اس کٹھن راستے پہ آیا ہوں. اپنی ریئل آئیڈینٹی کو پہچانے بغیر آپ کو یہ راستہ نظر بھی نہیں آئے گا. نظر بھی کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ ہم اصل میں حق کے راستے پر دل سے چل نہیں رہے. ہمیں وہ فلسفہ ہم میں ہے نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس کا ایک خواب دیکھا تھا کہ مسلمان قوم ایسی ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ جو آئیڈینٹی ہے آپ کی، جو آپ کی شخصی پہچان ہے، اپنی ذاتی پہچان ہے، فلسفہ ہے، دس از دا اونلی کی، یہ وہ واحد چابی ہے جو آپ کو آگے راستہ دکھائے گی. اور جب وہ آپ راستہ دیکھیں گے اور اس پہ جائیں گے، جو میں نے کہا بہت کٹھن بھی ہے، تو اس کے بعد ہی آپ اوروں کے لیے مثال بنیں گے. اور یہ یقین جانیے آپ میرا کہ اس کے بدلے میں جو مضبوط ایمان آپ کے دل میں بسے گا، اور جو اقدار آپ کے ذہن میں، جو فلسفہ جو آپ کے ذہن میں بنے گا، تو وہ آپ کو اللہ کے اتنا قریب لے کے جائے گا کہ آپ کا ایمان اور مضبوط ہوتا جائے گا. اس کی کوئی حد نہیں ہے. تبھی مسلمان سے مومن بنتا ہے، اور جب وہ مومن بنتا ہے تو وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. وہ کسی کے تابع پر ہو نہیں سکتا. جو بندہ صرف اللہ پہ توکل کرتا ہے، خود کو اس کے حوالے کرتا ہے اور اس کے احکام کے لیے مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ میں کلیئر کر دوں، یہ میں آپ کو کوئی یہ اسپیچ نہیں دے رہا کہ آپ جا کے ہتھیار اٹھا لیں اور آپ لڑنے لگ جائیں. میں خالی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ذرا فلسفہ اپنے مائنڈ میں چینج کریں کہ اصل میں آپ ہیں کون، اور اصل میں آپ کے اسلامی اور پھر پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کے اقدار کیا ہیں، آپ کے وہ ویلیوز کیا ہیں جو آپ کھو چکے ہیں. تب وہ سٹیج ہوگا جب اوروں کے، باہر والوں کے پلان جو ہے وہ فیل ہوں گے. میرا مقصد یہ تھا کہ ذرا آپ کے ذہن میں یہ فلسفہ ڈالوں کہ اسلامی فلسفہ تو خود میں ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے اس کا، کہ یہ فلسفہ ڈالوں کہ ایک مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اور اصل میں ایمان کامل جو ہے وہ اس کے کیا کیا مراحل پھر انسان کو ملتے ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مسلمان پستی کا شکار کیوں ہے. جو میں فلسفہ آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا تھا، تو وہ تھوڑی سی بھی اگر 10% بھی میں کامیاب ہو گیا ہوں گا تو میرے لیے اچیومنٹ ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.